الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم اور دائم رکھے۔ میرے بھائیوں، رفع الیدین عند الرکوع وبعد الرفع من الرکوع، یہ سنت متواترہ ثابتہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے باوجود بھی کچھ ناعاقبت اندیش لوگ رفع الیدین کو منسوخ قرار دیتے ہیں اور شریر گھوڑے کی دموں سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اگر کوئی کتاب و سنت کا ماننے والا یہ بات کہے تو مقلدین احناف کو ہضم کہاں سے؟ لیکن آج میرا ارادہ ہے کہ علماء احناف میں سے بڑے ہی علامہ اور شیخ الہند ہی کی بات پیش کر دی جائے اور بڑے ہی چیف جسٹس محمد تقی عثمانی کے نام ہی سے لوگ بہت ہی زیادہ اچھلنے اور کودنے لگتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے یا کم سے کم ٹھنڈے ہو جائیں۔ چنانچہ مولانا محمود الحسن دیوبندی فرماتے ہیں، باقی اذناب خیل کی روایت سے جواب دینا بروئے انصاف درست نہیں، کیونکہ وہ سلام کے بارے میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بوقت سلام نماز اشارہ بالید بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ الورد الشذی علی جامع الترمذی صفحہ نمبر 63 تقاریر حضرت شیخ الہند صفحہ نمبر 65 دیکھا۔ میرے بھائیوں، کم سے کم انصاف تو کرو۔ انہوں نے کہا بروئے انصاف درست نہیں ہے۔ تمہارے اندر ذرہ برابر انصاف کا مادہ پایا جاتا ہے تو کم سے کم شرعی گھوڑے والی روایت سے رفع الیدین عند الرکوع وبعد الرفع من الرکوع کی ممانعت پر استدلال کرنا چھوڑ دو۔ اگر انصاف ہی ختم ہو گیا ہے تو تمہاری مرضی، جو چاہو کہو اور جیسا چاہو کرو۔ دوسرا حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں، یہ بھی درس ترمذی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 36 ہے، 36 نمبر ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی جو بھی بقید حیات ہیں، موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے۔ شریر گھوڑے کی دموں والی حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ، ڈاؤٹ فل اور کمزور ہے، ویک ہے، بالکل ہی ویک اور مشتبہ ڈاؤٹ فل روایت سے قرآن و سنت کے ماننے والوں پر دھوس جمانے کی کوشش کرنا یقیناً ان بڑے بڑے علماء کی آنکھ میں دھول جھونکنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کم سے کم ان علماء کی تصریحات سے وہ لوگ سبق حاصل کریں گے جو لوگ اذناب خیر شمسن سے استدلال کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے علماء کا تو بن، اپنے علماء کا تو بن، تاکہ کم سے کم مقلد بھی تو رہیں۔ ایسے میں تو نہ مقلد ہیں اور نہ متبع ہیں، بلکہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہیں، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہیں۔ اس لیے یہ تیتر اور بٹیر کا
جھگڑا چھوڑو، کتاب و سنت کو اپنا لو، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے۔ بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔